ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکامات شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ابتداً شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی کلمات ارشاد فرمایا کہ جمعہ یوم مشہود ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جمعے کے دن پڑھا ہوا درود فرمایا کہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، وصال ظاہری کر جائیں گے، کیا پھر بھی ایسا ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یہ زمین پر حرام ہے۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت تو ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ عقیدہ حیات النبی جو ہمارا ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے، وہ نبیوں کو بھی آئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی وصال فرمایا، آپ نے بھی وفات فرمائی، موت آپ کو بھی یوں آئی، لیکن وہ موت کا فقط آنا تھا، اور وہ اللہ کا جو وعدہ، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب ایک ایمان والے مومن کی زندگی ہے، پھر نیک لوگوں کی زندگی ان سے اعلیٰ، اولیاء کی زندگی، عالم برزخ والی زندگی ان سے اعلیٰ، اور پھر نبیوں کی زندگی اور اعلیٰ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حیات عطا فرمائی، تو یہ زندگی اور اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اسی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے۔ جمیل صاحب، ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، درود پہنچایا جاتا ہے، اہل محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود خود اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو عقیدہ حیات النبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ حدیث اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی حدیثیں ہیں، روایات ہیں جن سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ حیات ہیں، جو موت کا وعدہ الہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ الہی ہر جان کے لیے ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنے اپنے اس موت کا جو وقت تھا وعدہ الہی کا، اس کے مطابق ان کا وصال ہوتا رہا۔ تو موت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی چیز کو بالکل فنا کر دیا جائے، یعنی کسی وجود کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس چیز کا نام موت نہیں ہے۔ موت اس چیز کا نام ہے جو صاحب روح شخص ہے، اس روح کا اس جسم سے تعلق جو دنیاوی حیات کے اعتبار سے تھا، اس تعلق کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس روح کا جسم سے دوبارہ جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے اندر پھر مراتب ہیں۔
تو جیسا جس کا مقام و مرتبہ ہے تو اس کی روح کا اس کے جسم کے ساتھ ویسا ہی تعلق رہتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنہیں شہید کر دیا گیا ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں باقاعدہ جان کے نذرانے دے رہے ہیں، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے ہیں، جن کے سر جسم سے جدا ہو جاتے ہیں اور سخت ترین حملے ان کے جسم پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتے ہیں، تو ان حضرات کی زندگی کی تبدیلی کس طرح ہو جاتی ہے کہ عام طور پہ لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ آدمی جنگ میں مارا گیا، مر گیا، تو اس طرح کے یہ الفاظ بولے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کی جو زندگی بعد شہادت ہے اس زندگی کے بارے میں چونکہ انسانوں کو اس کا ادراک نہیں ہے تو اس لیے فرمایا کہ ان کو تم مردہ مت کہو صحیح، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ زندہ ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کہ کہنا تو درکنار کہ انہیں مردہ مت کہو، ایک تو یہ منع فرما دیا پہلی آیت میں، اگلی آیت میں تو فرمایا گیا کہ گمان تک مت کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ تک گمان مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ان کو کہنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں سوچو بھی نہیں ان کے بارے میں۔ اچھا، زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیا جائے گا، رزق بھی دیا رزق بھی دیا۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث پاک میں، یعنی اگر حدیث کی طرف ہم جائیں تو ارشاد فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں جس میں ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث پاک جو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وہ تھوڑا بیان فرما دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب چونکہ یہ جو حدیث آپ نے دو احادیث بیان فرمائی کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، تو قرآن پاک کی آیت میں شہداء کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا، تو اب غور کریں کہ شہداء کا جو مقام اور مرتبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، نیک صالحین جو عام صالحین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے مقابلے میں درجہ بڑھ کر ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یعنی شہداء کرام، یہ بھی انعام یافتہ ہیں، اور ان سے بڑھ کر درجہ صدیقین کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، اور ان سے بڑھ کر مقام و مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے۔ تو یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ حضرات ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے، اور جس ترتیب سے ہم قرآن پاک میں ان اصحاب کا، اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا جو مقام و مرتبہ ہے ترتیب سے نمایاں ہے کہ شہداء کا تیسرے مقام پہ تذکرہ آ رہا ہے، اور شہداء کو بعد شہادت نہ ان کو مردہ کہو بلکہ مردہ گمان نہ کہو، گمان بھی نہ کہو۔ دو احادیث آپ نے بیان فرمائی کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ شہداء کے بارے میں بھی رزق دینے کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی حیات ہیں، ان کی حیات شہداء کی حیات سے بدرجہ افضل ہے۔ اچھا، اب جو شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، رات کا مختصر ترین حصہ جو قرآن پاک میں بھی کیا فرمایا گیا
لیلاً سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو رات کے مختصر ترین حصے میں یہ سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور اندھیرا ہے، براق جیسی تیز رفتاری سواری بھی موجود ہے، اور ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ ٹیلوں کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ، واہ واہ، جو دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں پریکٹیکل بھی ہو یہاں رہا ہے، باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں حیات اور انبیاء پھر پر بیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں کر گئے، زندگی میں فرمایا۔ حیات طیبہ میں بیان کر دیے، اور یہ عقیدہ بھی اس طرح واضح فرما دیا، یعنی جو پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں تو وہ بھی یعنی ان کے بارے میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز، کھڑے ہو کے نماز، یعنی قیام کا بھی یہاں باقاعدہ بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، جب شہید زندہ اور واضح قرآن کی نص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے شہید ہیں، مجھے بتائیں اس کے بارے میں کوئی مسلمان کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ وہ رکھے گا عقیدہ کہ وہ زندہ ہے، امتی زندہ ہے، اور نبی کے بارے میں ایسا گمان رکھیں کہ نبی زندہ نہیں ہے؟ تو اس لیے عقائد کو قرآن حدیث کی روشنی میں اور حدیث طیبہ میں باقاعدہ جب بیان فرما دیا گیا، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وصال کے قائل نہیں، وفات ہونے کے قائل نہیں، موت آنے کے قائل نہیں، یہ تو بالکل ایک واضح غلط فہمی، یعنی جب یہ سب چیزیں ہیں، ثابت ہیں، اب یہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو عالم برزخ کے اندر وہ زندگی اور حیات عطا فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارکہ کے اندر بھی، اور یہ حیات بھی جہاں چاہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے کر جا سکتے ہیں، اور قبر میں اپنی امت کے احوال سے بھی باخبر ہیں، امتیوں کے اعمال بھی آپ پر پیش کیے جاتے ہیں، جن کے اچھے ہوتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں، اور جن کے عملوں میں کمی ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، حضور کو راضی بھی کرنا ہے، اور کوئی ایسے عمل بھی نہیں کرنے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قبر مبارک میں ان پر ہمارے اعمال بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی عام اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، اسے دیکھنے میں کوئی کسی طرح کی مشکل نہیں ہے، اسی طرح آپ کائنات کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جہاں جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مختصر سا خلاصہ سا عقیدہ حیات النبی کے بارے میں علماء کرام نے کتابوں میں اس عقائد کو بیان بھی فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ جو پڑھیں گے سنیں گے علماء کو تو ان کے عقیدے ستھرے ہی ہوں گے، اور ایسے ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ مزید آپ کوئی آخری بات جمیل صاحب اس کے حوالے سے؟ دیکھیں حیات النبی کا جو ٹاپک ہے اور معراج النبی کا واقعہ، ان دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سفر معراج میں حیات النبی یعنی انبیاء بعد از وصال وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ جہاں چاہے چلے جاتے ہیں۔ جی، آپ غور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کی سواری ہے، اور یہ سواری مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانب گامزن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ اچھا اب مسجد حرام سے مسجد اقصی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہاں پہ انتظار کرنے والی ہستیاں کون سی تھیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا کر وصال فرما چکے ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام مسجد اقصی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انبیاء قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اپنی اپنی قبروں سے یہ حضرات انبیاء مسجد اقصی میں بھی تشریف لائے، اور مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ان تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ اللہ، اچھا اب مولانا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کیا شعر ہے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول و آخر، سر یعنی راز، اور عیاں واضح ہو جائے، مانا اول و آخر، مانا اول آخر۔ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر،
کہ دست بستہ آدمان کے آدمان۔ پیچھے حاضر گئے. کون حاضر ہیں؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، آگے کر جن کے سلطنت یعنی انبیاء کرام جو پہلے آئے تھے اب وہ حضور اسلام کے مقتدی بن کر وہاں نماز ادا کریں. تو یعنی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، وصال فرما گئے، شب معراج مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء وہاں تشریف فرما ہیں. اچھا مزے کی بات، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ سفر پھر آسمانوں کی طرف بھی تو ہوا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے پہ پھر دوسرے نبی، یوں ساتوں آسمان تک آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء موجود ہیں. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق وہ آسمانوں کی طرف جب پرواز کر رہی ہے، اس سے پہلے ہی انبیاء کرام کا مختلف آسمانوں پر ہونا. اچھا پھر نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ تھی 50 شب معراج جو فرض کی گئیں، ان 50 کو 5 کروانے والی ہستی کون ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ یعنی علیہ وسیلہ بھی بن رہے ہیں. وسیلہ بھی بن رہے ہیں اور یہ 5 کروا دیتے ہیں، مزید کمی کی درخواست کرتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب 50 سے 5 ہونے کے بعد مزید کمی کی طرف جانا پسند نہیں فرمایا. تو غور کریں، اگر کوئی حیات انبیاء کا قائل نہیں ہے کہ انبیاء حیات بعد از وصال وہ حیات نہیں ہوتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہیں نہیں جا سکتے، تو پھر اسے کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ ہاں، اسے پڑھنی بھی 50 چاہیے اور سب سے بڑھ کر عقیدے کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور یہی بخاری مسلم کو پڑھنا چاہیے. بالکل، اسی میں یہ چیزیں بیان کی گئی. گویا کہ ان ہمارے ائمہ حدیث نے، بالخصوص امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام مسلم نے، سیاہ ستہ میں یہ حدیث تقریباً تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو یہ حضرات محدثین جب احادیث لکھتے ہیں تو ان احادیث کی روشنی میں اپنا عقیدہ بھی امت پہ واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے. اب گویا کہ ان احادیث میں جو بات بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ حضرات انبیاء اس دنیا سے بظاہر رخصت ہونے کے بعد، انتقال اور وصال فرمانے کے بعد بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ایک زندہ شخص کر رہا ہوتا ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان کی طاقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی حیات کے مقابلے میں جو انہیں طاقت اور کمالات حاصل تھے، ان سے بڑھ کر کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بعد از وصال عطا فرماتا ہے، جس کی دلیل سفر معراج میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مختلف مقامات پر پہنچنا، معراج شریف کے سفر میں براق سے پہلے پہنچنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کی طاقت اور قوت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتا ہے. جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حج کے بعد عمرہ کرنا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب، اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کر چکے ہیں، ہر طرح کے مناسک سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. اور اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو کچھ مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اور مدینہ شریف کی حاضری تو بہرحال وہ بھی عین سعادت کی بات ہے. اور کچھ کے مزید وہاں دن باقی ہوتے ہیں جو آخری دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے عموماً حج کے بعد بھی 10 دن، کسی کے 15 دن یہ باقی ہوتے ہیں. تو اب عمرے پہ عمرے کرنا کیا کہتے ہیں؟ حج کی ادائیگی جب کر لی جاتی ہے تو اس میں جو ایام حج بالخصوص جو شمار کیے جاتے ہیں 9، 10، 11، 12 اور 13، تو ان ایام میں عمرے کی ادائیگی منع ہے. تو اب 13 ذی الحجہ جب گزر جائے اس کے بعد کوئی بھی حاجی اب وہ عمرے کر سکتا ہے، جتنے چاہے عمرے کرنا چاہے، جب تک مکہ مکرمہ میں اس کا قیام ہے. تو اگر ہمت ہے تو روزانہ ایک عمرہ وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور ہر مرتبہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ عمرہ ادا کریں گے تو عمرے میں آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، احرام کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حلق یہ آپ کو کروانا ہوگا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ابھی کل تو حلق کروایا تھا، آج سر پہ اگر ہم ہاتھ بھی پھیرتے ہیں تو کوئی بال تو ہے نہیں کہ جن کو ہم پکڑ سکیں. تو یاد رکھیں ایک دن میں بھی کچھ نہ کچھ بال بڑھ جاتے ہیں، اگرچہ وہ پکڑنے میں نہ بھی آئیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ اگلے دن جب آپ حلق کروائیں گے تو بلیڈ کے اندر وہ باریک سا بالوں کا ایک کچھ نہ کچھ ذرات جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر بھی جمع ہوتے ہیں، یعنی چاہے ایک دن ہو، بھلے ایک دن ہو. اچھا مصعب، یہ ایک دن ہے آپ نے کہا، بحث ویسے ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2 عمرے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اب بھلے اس وقت کچھ بھی نہ ہے بالفرض، یہ جو آپ نے یا
تو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اسے یہ حلق اس میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر ایک دن میں 2 عمرے اگر کوئی کرتا ہے، ایک کرنے کے بعد حلق کروا لیا، اب دوبارہ دوسرا عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لی، اب اسے حلق کروانا ہوگا، اگرچہ بظاہر بلیڈ میں بال جو آتے ہیں وہ نہ بھی آئیں، صحیح، یہ اس وقت تک حکم ہوگا جب تک کہ سر میں کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ہے. ٹھیک، یعنی ایسا ہے کہ اگر بلیڈ پھیرنے سے اس کے سر میں زخم ہو جاتے ہیں یا زخم ہیں اور ان زخموں پہ نقصان ہوگا، تو اگر ایسی کنڈیشن اگر زخموں والی ہے کہ نہیں پھیرا جا سکتا، سر پورا ہی اس طرح ہو، تو پھر ایسی صورت میں رخصت ہوگی کہ یعنی جو یہ احرام سے باہر نکل گیا. لیکن جس کے سر میں کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ جو اس طرح پھیرنے سے رکاوٹ ڈالتا ہو، تو اسے بہرحال اس طرح پھیرنا ہوگا، اگرچہ بال اس طرح کے اندر نہ بھی نہ آئے. بھی آئے. اچھا، یہ جو سر میں زخم آپ نے کہے تو اس میں بعض تو یہ ہو سکتا ہے کہ سر میں زخم بعض اوقات ہوتا ہے جیسے ایک طرف ہیں یا 2-4 جگہوں پر ہیں، لیکن بآسانی حلق ہو سکتا ہے، اور وہ عموماً پہلے اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے تھوڑا دھیان سے زخم نہ ہو جائے یا کچھ اور. تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یا زخم یہاں پہ ہے تو پیچھے والا حصہ پورا یہ، تو اب اس کو کیا مطلقاً چھوٹ ہو جائے گی یا اس کو چوتھائی پہ یا کتنے پہ عمل کرنا ہوگا؟ حلق کے لیے کم از کم جو مقدار جس پہ بلیڈ پھرنا سر پہ ضروری ہے وہ ہے 1/4 حصہ، 1/4. تو اگر سر کے اس حصے میں اگر زخم ہے اور اس حصے میں کوئی زخم نہیں ہے تو آپ سر کا یہ والا حصہ 1/4 لے لیں. یعنی زخم والے حصے کو چھوڑ کر بھی اگر 1/4 حصہ آپ کے سر میں اتنا محفوظ مقام سر میں ایسا آ رہا ہے جس میں کوئی زخم نہیں ہے اور اس پہ بلیڈ پھیرا جا سکتا ہے، تو اس کی ادائیگی کرنی ہوگی، اس طرح اس حصے میں لگوایا جائے گا تاکہ آپ کا احرام سے باہر آنے کا یہ جو طریقہ کار ہے حلق، تو یہ ادائیگی آپ کریں گے. اور اس میں عمروں کی کوئی تعداد ہے، کب تک عمرے یعنی کو کرنا منع ہے یا کوئی ایسی بات ہے؟ یہ جو 5 ایام ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ان 5 ایام میں عمرے کی ادائیگی کرنا منع ہے، عمرے کا احرام باندھنے کی ممانعت ہے. اس کے بعد آپ کے پاس پورا سال ہے، کسی بھی دن آپ عمرہ کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں. اب چونکہ حج کی ادائیگی بھی ہو چکی ہے تو اور مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کا جو 8-10 دن 15 دن کا اسٹے ہے، اس میں مختلف مقامات پر زیارتوں کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. تو ان زیارتوں کے ساتھ ساتھ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں زیارت پہ جانے والے کے لیے واپسی میں پھر عمرے کا احرام لازم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ طائف اگر جا رہے ہیں تو طائف سے واپسی پر عمرے کا احرام باندھنا لازمی ہوگا. اچھا، بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر جا کر واپسی آنے میں عمرے کا احرام لازم نہیں ہے، جیسے جدہ اگر کوئی جاتا ہے تو جدہ میقات کے اندر ہے، تو اس لیے وہاں جا کر اگر کوئی واپسی آنا چاہ رہا ہے تو عمرے کا احرام لازم نہیں ہے. اس طرح کئی ایک مقامات ہیں. اسی طرح جعرانہ ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے بھی اگر واپسی آتے ہیں. تو یوں اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں کچھ قریب حدود میں ایسی زیارتیں ہیں کہ جن میں آدمی میقات سے باہر نہیں ہوتا لیکن حدود حرم سے باہر ہو جاتا ہے، تو وہاں سے واپسی پر احرام کی حالت میں اندر آنا مکہ مکرمہ میں یہ لازم نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو سہولت مل جاتی ہے کہ آپ حدود حرم سے باہر چلے گئے، واپسی آنا چاہیں تو عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ نفلی طواف جو ہیں ان سے افضل ہے عمرہ کرنا. تو اب چونکہ عمرے کے اندر پابندیاں ہیں، احرام ہیں، کچھ آپ کو اپنی چیزوں کی پابندیاں کرنی ہوتی ہیں، مشقتیں بھی ہیں. مشقت ہے، تو جو عمل جتنا مشقت والا ہوگا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اچھا، جس سے عمرے کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے، تو آپ طواف کر لیں. اب نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے طواف کرنا. صحیح، کیونکہ آپ نفل نماز تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز اپنے علاقے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے اور ہیں. نفل نماز میں یہ بھی ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے آپ ظاہر ہے آپ نے بیٹھے پڑھ لے یا نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھ لی تو آپ کو 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے یا 4 منٹ لگ جائیں گے. آپ نے 2 رکعت آرام سے بھی پڑھ لی ہے جی تو آپ پڑھ کے آپ پھر بیٹھ جائیں گے وہیں، نہ آپ کو کوئی دھکا لگا، نہ آپ کو کہیں جانا پڑا، نہ کچھ اور، نہ دھوپ میں گئے. تو لیکن طواف کریں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ ساری چیزیں، اس میں بھی وہی مشقت والا معاملہ ہے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ نفل نماز آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر پڑھ سکتے ہیں. صحیح، طواف، نفلی وہی ہو طواف، وہ تو ظاہر بات ہے ایک ہی جگہ ہے، اور وہ کعبۃ اللہ شریف ہے جس کے ارد گرد دیوانہ وار طواف کیا جاتا ہے. اور یہ کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف ہے
یہ بیت المعمور پر فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ مسلسل طواف کر رہے ہیں، تو انہی کی رسم طواف والی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پسند فرمائی کہ میں بھی زمین پر اب آ گیا ہوں تو یہاں پر بھی وہ طواف والی عبادت کروں، تو کعبۃ اللہ شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر وہ طریقہ طواف والا وہ آج تک امت میں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین کرام، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، اس مشقتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس مشقت میں بھی ایک اپنا مزہ ہے، اس تھکن میں بھی ایک اپنا لطف ہے، مزہ ہے۔ ویسے آدمی تھکن سے چور چور ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بعد میں جب بھی یاد کرتا ہے نا تو اس کو مزہ آتا ہے۔ یعنی عبادت کرتے ہوئے تھکن تو میں کہتا ہوں وہیں حقیقتاً بندے کو پتہ چلے گی، ورنہ عام گھر میں تو ہم نمازیں پڑھیں، مسجد میں بھی چلے گئے، 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں، دیگر رکعات بھی پڑھ لیں، تو آدمی اتنی تھکن نہیں ہے جتنی ایک عمرہ کر کے ہوگا تو پتہ چلتا ہے۔ یہ تھکن تھکانے والی نہیں ہے، مزہ مزہ دینے والی ہے۔ اب اس میں یہی ہے نا کہ آپ اگر تصور کریں پھر کہ اگر ثواب کی طرف نظر رکھیں، اللہ کی رضا کی طرف نظر رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی جزائیں بیان کی، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان اس کے گناہوں کے لیے معافی کی بشارت کو بیان فرمایا ہے۔ حج کرنے والے ان کے لیے، یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں پر جہاد نہیں ہے، لیکن عورتوں کا ایک ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، جھگڑا لڑائی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، اسے حج بیان فرمایا، یعنی عورتوں کے لیے یہ خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ تو ان کی فضیلتوں پر آدمی رہے۔ خانہ کعبہ گئے ہیں آپ، مکہ مکرمہ کعبہ معظمہ کے سامنے گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں نماز بھی پڑھیں، کعبے کو دیکھیں، ساری عبادتیں کریں، اور دل، کہتا ہوں میں، دل تو پھر بھی نہیں بھرتا۔ آدمی چند دن گزر تو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ تو آج الوداعی طواف ہے، آج جب واپسی جانا ہے، پلٹنا ہے، الوداعی طواف ہے، تو ایک غم والی کیفیات بہرحال ہوتی ہیں، تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور تھکنا بھی نہیں چاہیے، اور بار بار اللہ سے یہی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ مزید میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا میں داخل کے لیے اگر کسی کو دکم پیل کرنی پڑے یا کسی کی گردن پھلانگنی پڑے تو کیا ایسی صورت میں وہاں نفل پڑھنا ثواب ہے یا گناہ؟ جی، ریاض الجنہ، پھر ریاض الجنہ کی اس میں چلیں اس حوالے سے تو خصوصیت ہے، ورنہ اس طرح کے اگر اعمال کرے گا تو حجر اسود کے قریب بھی اسی طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ریاض الجنہ میں جمیل صاحب آج کل تو دھکم پیل اس طرح کی، کیونکہ ایک ایپ کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور اس کا پہلے سے ہر ایک کا ایک وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، تو پھر بھی بہرحال دوڑتے یا تیزی کی طرف جاتے ہوئے یہ تو دیکھا ہے وہاں پہ، ظاہر 50 60 100 ہی جا رہے ہیں بالفرض، تو یہی آپس میں بعض اوقات دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ جو سائل نے پوچھا ہے اس کا بھی جواب ہو جائے۔ ریاض الجنہ جو ہے یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف اور آپ کے روضہ اطہر کے درمیانی حصے کا نام ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ۔ تو اب اس حصے کو ہم دیکھیں تو یہ مسجد ہی کا حصہ ہے، عین مسجد میں داخل ہے، اور مسجد کے اندر بھاگ دوڑ کرنا، ایک دوسرے کو دھکا دینا، بیٹھے ہوئے لوگ ان کے کندھوں کو اس انداز سے پھلانگنا کہ کسی کو آپ دبا رہے ہیں، کسی کو آپ کا پاؤں لگ رہا ہے، کوئی اذیت میں آ رہا ہے، اس زاویے سے دیکھے جائیں تو کہ یہ ادب کے بھی ویسے ہی خلاف ہے، اور جب مسجد کے اندر ہوں اور مسجد بھی مسجد نبوی ہو تو پھر تو ادب آداب اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ان چیزوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا مسجد کے اندر آہستگی سے چلیں، اس انداز سے چلیں کہ آپ کے قدموں کے آواز نہ پیدا ہو، بھاگ دوڑ نہ ہو۔ تو اب یہ کہ پہلے کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ پہلے تو باقاعدہ جو ریاض الجنہ میں جب وہ حصہ کھلتا تھا تو ایک بڑا جم غفیر وہاں پہ پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا تھا، جیسے ہی وہ اس کے پردے ہٹتے تھے لوگ بھاگتے تھے، کوئی گر جاتا تھا۔ تو اب کافی حد تک تو اس چیز کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور پھر وہاں پہلے یہ ہوتا تھا جو اندر بیٹھ گیا وہ نکلنے کا نام ہی نہیں، اب جو کتنے لوگوں کی حسرتیں بیچاروں کی رہ جاتی تھیں، اور اب پوری ہوئی، اب ان کی یوں پوری ہو رہی ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے ایک باقاعدہ مینجمنٹ کے ساتھ لوگ باقاعدہ آتے ہیں اور حاضری ریاض الجنہ میں، اور ایک طرح سے وہاں عبادت کرنے کا انہیں اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو اب جب اچھا موقع مل رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب بھی لوگ بھاگیں، اب بھی اگرچہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں گروپ بنا بنا کر وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ نہیں کہ مجھے فلاں مقام پہ نماز پڑھنی ہے تو اس مقام کے لیے پھر بھاگنا۔ آپ ریاض الجنہ میں آ گئے،
جنت کے باغ میں آ چکے ہیں، اور ایک حسن نیت ہو کہ جب جنت میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر وہ نکالا نہیں جائے گا، تو ایک تصور کریں کہ میں ریاض الجنہ میں آ گیا، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ ہو جائے گا۔ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اس باغ میں داخلے کی توفیق عطا فرما دی، آپ یوں سمجھیں کہ اگر کچھ نماز پڑھنے کا موقع نہ بھی ملا، جی ہاں بالکل، آپ کی یہاں پہ حاضری ہو گئی، ہم یعنی گناہ گار وجود اس مقام پر آ گیا، اتنی ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے معراج ہے اور سعادت مندی ہے۔ اب اس میں کیا کسی کو اذیت دینا، اور اس بیچارے کے رکوع سجود میں آپ بالکل اس کو پریشان کر دیں، اس کی توجہ بٹا دیں، اور ایک دوسرے پہ گر رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے نہیں۔ آپ کو جہاں موقع ملے نماز پڑھنے کا تو وہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں، اگر موقع نہیں مل رہا تو آپ تسبیحات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ دعا لیں، تو کلمہ مانگ رہے ہیں، شریف دعا پڑھ ہی لیں، مانگنے جاتے ہیں، دعا ایک مانگ تعداد ہے، اور موقع نہیں مل رہا وہ بھی ٹھیک جمیل صاحب، یعنی اس طور پر کہ یہ آئیں لیٹ یا کچھ ایسا ہوا، اب وہاں جو مامور ہیں انتظامی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں، ایک موقع یہ تو ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایپ کے ذریعے ٹائم تو ملتا ہے، لیکن بعضوں کا ٹائم مکروہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب یہ وقت صبح کا جو ٹائم ہے، میں نے غور کیا، آپ نے بھی سفر کے دوران شاید غور کیا ہو، میں نے اس لیے بھی غور کیا کہ صبح کے ٹائم عموماً لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے، تو وہ خواتین نے مطلب گھر کی لیڈیز نے جانا تھا، والدہ بھی تھیں اور اس طرح، تو میں نے جب دیکھا تو ان کا آپ کا ٹائم جو آ رہا ہے یہ ٹائم تو مکروہ ٹائم ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ 20 منٹ، اور نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے اس میں، یہ تھا، یا وہ زوال کا وقت تھا دوپہر کا، کیونکہ یہ دونوں لیڈیز ٹائم میں آتے ہیں اوقات، اور میرے ساتھ خود ہوا کہ وہ ٹائم آخری جو غروب آفتاب سے پہلے کا ہے وہ ٹائم آ گیا، صحیح۔ یعنی وقت وہ آ گیا۔ اچھا، غروب آفتاب سے پہلے کا وقت وہ تو ہے، لیکن وہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ عصر کی نماز ادا کر چکے ہیں تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل ویسے ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے ہی نہیں پڑھ سکتے، بھلے وہ گھنٹہ بھی پڑا ہوا ہے، غروب آفتاب کا نہیں ہے، گھنٹہ بھی۔ کافی اچھی توجہ جی دیتے ہاں، ہیں آپ، یہ باقاعدہ ان 3 اوقات بالخصوص جو جی، اب سورج اس میں عصر والے میں نے دیکھا ہے لوگ دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، اچھا وہ تو 20 منٹ گزر جائے گا بعض اوقات، ٹھیک ہے، اس میں بھی مجھے بتایا گیا کہ جو ظہر سے پہلے یعنی زوال کا وقت ہے تو اس میں بھی حتی الامکان موقوف ہو جاتا ہے سلسلہ، کیونکہ ظہر کی تیاری اور مردوں کے لیے، لیکن یہ جو آخری ٹائم ہے، اور اس میں جو مسئلہ دوسرا بھی ساتھ ہے کہ عصر جس نے پڑھ لی تو وہ عصر کے بعد والا بھلے مکروہ وقت نہیں ہے، لیکن نوافل پڑھنے والے کے حق میں مکروہ ہے، وہ نماز نفل نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح۔ تو اب میں جو دوستوں کے ساتھ آیا تو نماز بھی پڑھنی تھی، تو میں نے کہا کہ اگر تو پہلے نماز پڑھیں گے آپ لوگ تو پھر نفل نہیں پڑھ پائیں گے، اور اگر عصر نہیں پڑھتے اور اس کو اتنا لیٹ کرنا کہ مکروہ وقت آ جائیں تو پھر الگ گناہ ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ آرام سے اپنی عصر تو پڑھ لیں، صحیح۔ اندازہ کیا تو عصر تو پڑھیے اپنی عصر کے وقت میں بغیر کسی مکروہ اس نے یہ رہیں۔ اب کیا ہوگا، تو ہم نے اندازہ لگا دیا کہ جیسے ہمارے سامنے ایک گروپ بیٹھا ہوا جو وہ تشکیل کر دیتے نا، بتا یہ جائے گا پھر یہ جائے گا پھر یہ جائے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ، اور میں نے کہا دعا مانگو کہ ہمیں مغرب کی نماز مل جائے واپس، کیونکہ جو آخری وہ جائیں گے نا تو مغرب کی نماز وہیں ملے گی، تو ایسا ہی ہوا کہ ہماری باری غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے یا 7 منٹ پہلے آئی، اس طرح، تو جب وہاں آئی تو انہوں نے پھر نکالا نہیں، بولے مغرب بھی پڑھیں، اور پھر یعنی ایک لمبا ٹائم مل گیا، یعنی مغرب کی ادا کریں اور پھر آرام سے وہاں پہ پھر سب کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا، مغرب کا وقت ہو گیا تو آرام سے مغرب کی نماز پڑھی، دعائیں مانگیں، مغرب پڑھیں، اس کے بعد نفل پڑھیں، اب اوابین پڑھیں، دعائیں پڑھیں، لیکن میں نے پھر بھی دیکھا کہ جو لوگ انہیں نکال لیتے نا، تو اب بھی لوگ ضد بازی جسے کہتے ہیں، یا کہیں کہ اڑ جانا، ادھر سے نکالیں تو ادھر، ادھر سے نکالیں تو ادھر، تو وہ پھر شور کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دیں، اور یوں دھکم پیل بھی وہاں نہ کریں، اور یہ احکامات بھی یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، جو ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ یہ موقع ہی پہلی دفعہ ملا، اب نہ دیکھیں مکروہ وقت، نہ دیکھیں دوسرا کوئی شرعی حکم، تو یہ عذر نہیں ہوتا، یہ عذر نہیں ہے، پہنچ گئے وہاں، یہ کیا کم ہے، دعا مانگ لیں، استغفار کر لیں، دعا مانگ لیں، آپ نے کچھ تسبیحات پڑھ لی تو انشاءاللہ اس پر ہی اجر ثواب ملے گا، اور یہ جو ہماری باتیں ہیں یہ اپنے
گھر کی خواتین کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اور خواتین ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں تو ان احکامات کو بھی اپنے پیش نظر وہ رکھیں۔ جی اگر کوئی شخص حوضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے آواز بلند کرے تو اس کا کیا؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت کتنی آواز سے ہونا چاہیے اور کیا فرماتے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضری ہو تو آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اتنی آواز سے آپ درود و سلام پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں تک وہ آواز کم از کم پہنچے۔ اس سے زیادہ اونچی آواز کرنے میں ہوگا یہ کہ وہاں جو دیگر افراد بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر رہے ہوں گے تو وہ ان کی سلام عرض کرنے میں ان کی توجہ بٹے گی۔ تو ایسا ہے کہ بس اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنے دل کی بات کریں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ حضرات شیخین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور جو آپ کو شفاعت کی بھیک مانگنی ہے وہ شفاعت کا سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کرنا ہے، اور روضہ رسول کے سامنے آ کر جب استغفار کریں گے تو انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، لبوں کو جنبش دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعائے استغفار کر دی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ جس میں آواز کو پست رکھنا چاہیے، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پر لوگوں کو، اہل ایمان کو یہ منع کیا گیا کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں۔ اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو انتہائی دھیمی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد تو انہوں نے اپنی آواز کو بہت ہی دھیما کر دیا تھا، اور اس قرآن نے اس کی مدح بیان کی، ان کی تعریف بیان کی، ان ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، واہ واہ۔ ان کو قبول فرما لیا ہے۔ اور آگے جمیل صاحب، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ تو یہ بشارت ان لوگوں کے لیے جو اپنی آوازوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست کر رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ بھی یہ لکھی ہوئی ہے جو اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ اس بارگاہ میں آواز کو اونچا نہیں کرنا، اگرچہ آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں لیکن اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آہستہ۔ آپ غور کریں، فرشتے بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور جنات بھی آ رہے ہوتے ہیں، کئی نیک صالحین بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے سلام کی آواز ہم نہیں سن رہے، وہ اپنے اپنے طور پہ سلام عرض کر رہے ہیں، تو ان کے سلام کی آواز ہم نہیں سن رہے، تو ہمارے سلام کی آواز دیگر آس پاس والے بھی نہیں سنیں۔ فرشتوں کے طریقے پر عمل کریں، اور اتنی آواز کہ جو آپ کے اپنے کانے تک ہو، اس میں آواز زیادہ اونچی نہ ہو، اس کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پہ جب حاضری دے رہے ہوتے ہیں تو اب ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں چپل، اب بڑا عجیب چیزیں بھی، ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے، آداب احترام کا۔ اور یہ کہ اپنی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنے میں بھی ہم مشورہ دیں گے اتنی آواز سے نہ پڑھیں کہ آپ کے ساتھ والے بھی ڈسٹرب ہو جائیں۔ اور یہاں ایک اور بھی مشورہ دوں گا، اگر کوئی اپنی دیوانگی میں، کوئی محبت میں کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو بھی کوئی نہ سمجھیں، آپ اپنی لو لگا لیں، ہر ایک اپنی آپ لو لگا لیں۔ دائرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا، وہاں سلام پیش کرنا، اور پھر ہم کسی کے بارے میں دل میں ایسی کوئی بات لائیں تو وہاں یہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی، ان کو بھی سرکار نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی وہاں حاضر ہوئے ہیں تو وہ اپنے انداز سے ہیں۔ لیکن بہرحال اوورال ہم سب کو احترام اور ادب کی بات یہی کہیں گے کہ یہاں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، یہاں کسی کو ادھر ادھر سنانا مقصود نہیں ہے، آپ بس اپنا ادب احترام کے ساتھ
درود و سلام پڑھیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس طرح آپ کی حاضریاں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جی ناظرین کرام، جو جا رہے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں، اور اب حج کا سیزن جب گزرتا ہے تو ظاہر ہے عاشقان رسول کے دلوں میں ایک جو انتظار میں ہوتے ہیں، تو وہ اب جیسے ہی عمروں کے سلسلے کھلیں گے، کیونکہ حاجی صاحبان واپسی آتے آتے تقریباً محرم یا محرم کے بھی کچھ دن لگ جاتے ہیں، اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے عمرہ آپریشن، یا تقریباً یہ 10 محرم تک جو حجاج کرام ہیں وہ اپنے اپنے گھروں تک ظاہر ہے وہ تقریباً اوورال لوگ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمرے والے ہیں ماشاءاللہ وہ تیاریاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حرمین طیبین کی بادب باذوق سب کو حاضری عطا فرمائے، کوشش بھی کریں۔ کئی لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں مانگنی چاہیے، دعاؤں کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے غریب ہوتے ہیں، جمیل صاحب غلک مٹی والے لیے ہوئے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ مدینہ جانا ہے، اور وہ کتنے جمع کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے تھوڑے کر کے کئی ایسی مائیں، کئی ایسی بوڑھی عورتیں، کئی ایسے غریب لوگ جو ایک تھوڑی تھوڑی رقم کر کے وہ جاتے ہیں، کس لیے؟ با اللہ کا گھر دیکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ حاضری عطا فرمائے، بادب باذوق حاضری عطا فرمائے، ہم سب کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔